جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ مجھے 1,00,000 عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے ان 1,000 مسلمانوں سے جو شراب کے پیالوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک جاسوس پورے دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے اور پاسبانوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پیروں کی زنجیریں بن گئی ہیں۔ حکومت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ جہاں عورتیں با اختیار ہوں، وہ معاشرہ خود آپ ہی ناسود ہے۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کے مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ اصول قرآن دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک پر جان قربان ہوتا ہے۔ دباگری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے، اور کہاں ہمارا وقت ہے کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کی فراموش کیے بیٹھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، مگر میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکمران جب اپنی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں 3 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت اور مسلمان کا خون۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی۔ عیاشی انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ افرار اختیار کرتا ہے۔ بری طاقت اور اچھے تعلقات کی عادت کا تب اندازہ ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس قوم کے شاعر بھی وظیفہ
وظیفہ خور ہو، اس قوم کے لیے ذلت تو رسوائی ہے۔ یاد رکھو، فوج کے بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ مجھے نظر آ رہا ہے فلسطین کا خط ہمیشہ خون میں ڈوبا رہے گا۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔